الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہیں. درود و سلام ہستی مقدس و مطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے. صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل بیت، تابعین، محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین پر. معزز و مکرم سامعین و سامعات، رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اس زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے. انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے اور اس ذات کو پکارنا، اس ذات سے مانگنا، اس ذات سے اپنی حاجات و مناجات کو منوانا اور ہر لحاظ سے اپنی ساری کی ساری جو عبادتیں ہیں، ساری کی ساری قربانیاں اور ساری کی ساری جدوجہد رب العالمین کے لیے خاص کرنا ہے. انسان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عبادت، اور عبادت کے اندر جو خلوص ہے رب العالمین کی ذات کے لیے خاص کرنا ہے. انسان جو بھی عبادات کرے ان میں سب سے زیادہ جو پہلو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ جس چیز کا عنصر موجود ہونا چاہیے، وہ عنصر، وہ پہلو، وہ سب سے زیادہ جو چیز موجود ہونی چاہیے وہ خلوص ہے، وہ اخلاص ہے، وہ رب العالمین کا تقوی ہے. وہ انسان کا عمل خالص رب العالمین کی ذات کے لیے ہونا چاہیے. انسان کو اس بات کو بخوبی مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں جو بھی صالح اعمال کر رہا ہوں
میری زندگی کا جو بھی ایک ایک عمل اور ایک ایک میرا جو بھی انسان کے کرنے اور انسان کی زندگی میں انسان کو نیکی کی طرف جو ترغیب اور رغبت دلانے والی بات ہے، سب کا سب تعلق رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور انسان اپنی پوری کی پوری زندگی، اپنے شب و روز، اپنے لیل و نہار، اپنی زندگی کے سارے ایام کو رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص کر دے، اس رب العالمین کی ذات کے لیے خود کو وقف کر دے، ہر وقت اس ذات کا ڈر، ہر وقت اس ذات کی خشیت، ہر وقت اس ذات کا خوف انسان کے دل میں موجود رہنا چاہیے کہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ ذات علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ ذات فعال لما یرید ذات ہے۔ ہر وقت جو میں نے ڈرنا ہے، ہر وقت جو میرے دل کے اندر میرے اعمال کی بدولت جو ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ مجھے میرے اعمال کا پھل ملے گا، وہ میں نے خشیت کے ساتھ، میں نے ڈرنے کے انداز کے ساتھ، میں نے طمع اور لالچ کی نیت کے ساتھ رب العالمین کے حضور وہ عمل انسان نے پیش کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، یاد رکھو جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ ہر وقت تمہارے دل کے اندر جو خوف اور لالچ اور رب ذوالجلال والاکرام نے جو تمہارے لیے جنت رکھی ہے، اس کا خوف اور اس کا لالچ ہونا چاہیے، اور رب العالمین کا جو عذاب ہے اس کا جو ہے تمہارے دلوں میں خوف ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک کافر یہ جان لے کہ رب العالمین کی کس قدر رحمت وسیع ہے، تو وہ کافر کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی اس کے دل میں یہ خوف نہ آئے کہ میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس قدر رب العالمین کی رحمت وسیع ہے۔ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ان رحمتی، جو میری رحمت ہے یہ بے شک یہ میرے جو غضب ہے اس پہ غالب ہے۔ رب العالمین کی رحمت، رب العالمین کی جو انسان کے اوپر عنایت ہے وہ بے شمار ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مسلمان ہو، ایک ایمان والا ہو، خود کو مسلمان اور مومن کہلوانے والا ہو، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ رب العالمین کا غصہ، رب العالمین کا غضب، رب العالمین کا جلال کیسا ہے، وہ اس امید کو چھوڑ بیٹھے کہ میں بھی کبھی جنت میں داخل ہوں گا۔ اس قدر رب العالمین کی پکڑ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اور یاد رکھو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، کچھ بھی رب العالمین پر مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ رب العالمین کی ذات ہر بات کو، ہر شے کو، ہر عمل کو بخوبی جاننے والی ذات ہے۔ اور اگر انسان اپنے اعمال کے اندر، اگر انسان اپنی زندگی کے معاملات کے اندر رب العالمین کا خوف نہیں رکھتا ہے، رب العالمین کا ڈر اور اس ذات کی خشیت نہیں رکھتا ہے، تو یاد رکھیے وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یاد رکھو ایمان والوں کی علامت یہ ہے، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، ایمان والوں کا عمل یہ ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جو پہلو ہیں بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یہ نمازوں کے اندر، یہ قیام کے اندر، یہ رکوع و سجود کے اندر، یہ رب العالمین کی تسبیح ہو، اس ذات کی تحلیل، اس ذات کی تکبیر بیان کرنے کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ بستر الگ پڑے ہیں، رب العالمین کے بندے الگ بیٹھے، الگ کھڑے، رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس نیت کے ساتھ، کس لالچ کے ساتھ، تتجافى جنوبهم
عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف کے ساتھ، لالچ کے ساتھ رب العالمین کو پکار رہے. خوف کیا ہے؟ رب العالمین کی پکڑ کا خوف ہے، رب العالمین کے عذاب کا خوف ہے، رب العالمین کے جو ایک جہنم ہے، رب العالمین کے جو خوفناک، اور رب العالمین نے جہنم کے اوپر جو داروغے مقرر کیے ہیں، جو خوفناک سزائیں ہیں، ان کا خوف ہے. اور لالچ اس بات کا ہے کہ میں نے جنت کا حصول ممکن بنانا ہے، میں نے جنت میں داخل ہونا ہے. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت رب العالمین سے جو اس کے دل کے اندر خوف بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت وہ گھبراتا رہتا ہے کہ آیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی نشانی کیا ہے، مومنوں کی نشانی کیا ہے، مومنوں کی صفات کون سی ہیں، کون لوگ ہیں جو ایسی صفات کے متحملین ہیں. رب جلیل نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. رب ذوالجلال کا قرآن، رب جلیل کا کلام، رب جلیل کی طرف سے نازل شدہ احکامات کی جب تلاوت کی جاتی ہے، مومنوں کے دل وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف آ جاتا ہے، ان کے دلوں میں رب العالمین کا جو قہر ہے اس کا نقشہ بن جاتا ہے. وہ رب العالمین سے ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، وہ رب العالمین کے اور قریب ہو جاتے ہیں، وہ اسلام اور رب العالمین کے بتلائی ہوئی شریعت کے مطابق اور مضبوطی سے چلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کسی مقام پر رب جلیل نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. رب جلیل کے سامنے جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دوہرے باغ رکھے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر رکھا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باغ رکھے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے ہیں. رب جلیل کا ڈر، رب جلیل کا خوف، رب العالمین کا انسان اپنی زندگی کے اندر تصور ہر بات کے اندر رکھے کہ رب العالمین نے میرے سے ہر بات کا سوال کرنا ہے. یہ دنیا میرے پاس ایک امانت ہے، یہ زندگی میرے پاس ایک امانت ہے، یہ دنیا کی آسائشیں میرے پاس ایک امانت ہے، میں نے ان سب کا حساب دینا ہے. اس بات کا جب خوف ہوگا، اس بات کا جب ڈر ہوگا، اس بات کا رب العالمین کے سامنے جواب دہی کرنے کا انسان کے دل میں جب خوف بیٹھے گا، اس ذات کی خشیت بیٹھے گی، تو وہ ڈرے گا، ہر کام میں رب العالمین سے ڈرے گا. کہیں ملازمت کرتا ہے تو اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ دغا نہیں کرے گا، فریب کاری نہیں کرے گا، اس کے مال میں ہیر پھیر نہیں کرے گا، کسی طرح سے اس کے مال کو، اس کی جائیداد کو، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اتق اللہ، اس اصول پر عمل کرتے ہوئے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا نوجوان جس کو خوبصورت جاہ و جلال اور منصب والی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ اتق اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے. رب العالمین اسی انعامات سے نوازیں گے. ایسا انسان جو
رب العالمین کے ڈر سے، رب العالمین کے خوف سے آنسو بہاتا ہے۔ رب جلیل فرماتے ہیں یہ قطرہ بڑا رب العالمین کو محبوب ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک قطرہ آنسو کا رب العالمین کو بڑا محبوب ہے، دوسرا قطرہ اس خون کا ہے جو رب العالمین کے نازل کرتا شریعت کو زمین پر قائم اور اس نظام کے نفاذ کے لیے نکلتا ہے، بہتا ہے، گردن کرتی ہے، وہ خون کا قطرہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے۔ انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، انسان کو رب العالمین کی قریب کرنے والے یہ آنسو ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اسلام کے متعلق بڑی خدمات ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اللہم اعز الاسلام بحق الرجلین عمر بن خطاب و عمر بن الشام، اللہ اسلام کو عزت سے نواز، اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت سے نوازیے۔ دو شخص میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کی بدولت، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے، اللہ عمر بن خطاب دے دے، عمر بن حشام دے دے۔ ابو جہل جسے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، رب جلیل نے عمر بن خطاب کو منتخب فرمایا۔ عمر بن خطاب کا یہ مقام اور شان ہے کہ جس رستے سے چلتے ہیں شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زبان نبوت سے عمر فی الجنہ کا سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ عمر تو جنتی ہے، عمر تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا شان ہے۔ اس قدر مقام و مرتبہ رکھنے والے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رب جلیل کے ڈر سے، رب جلیل کے خوف سے اس قدر روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر سیاہ لکیریں پڑ چکی ہیں۔ رب العالمین کا ایسا ڈر ہے، ایسا خوف ہے کہ ان کے چہرے پر سیاہ لکیریں پڑ چکی ہیں، رو رو کر، آنسو بہ بہ کر۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رب العالمین کے عذاب کا، ان کو رب العالمین کی پکڑ کا، رب العالمین کی جو انسان کے لیے، جو رب العالمین نے انسان کے اعمال کی بدولت اس کی پکڑ رکھی ہے، جب اس کا تذکرہ سنتے، قبر کے متعلق سنتے، صحابہ نے فرمایا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، دوزخ کا تذکرہ سنتے ہیں، اس قدر نہیں روتے ہیں، قبر کے متعلق سنتے ہیں بڑا ہی روتے ہیں۔ فرمایا یہ جو قبر والی گھاٹی ہے بڑی سخت گھاٹی ہے، جو یہاں سے پاس ہو جاتا ہے وہ آگے بھی پاس ہو جاتا ہے۔ اس قدر رب العالمین کی پکڑ کا، رب العالمین کی ذات کا ایسا خوف لاحق ہے کہ انسان، وہ پھر سیدنا عمر فاروق ہوں، وہ عثمان غنی ہو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، رب العالمین کی خشیت ایسی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنی زندگی کے معاملات میں نظر دوڑائے کہ اس کے دل میں رب العالمین کا کتنا سا خوف ہے، رب العالمین کی بدلائی ہوئی شریعت کے ساتھ کس قدر خالص ہے، ان احکامات پر کتنا سا عمل کرتا ہے جو رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ جبکہ اسلام تو یہ کہتا ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے، اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مومنوں کی صفات یہ ہیں، اسلام والوں کی صفات یہ ہیں، رب العالمین سے ڈرنے والوں کی صفات تو یہ ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی کرتے ہیں، بڑی جلدی کرتے ہیں، وَيُدْعُونَنَا، اور یہ ہمیں پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، طمع کے ساتھ، اللہ ہمیں جنت چاہیے، رب العالمین ہمیں جہنم سے آزادی چاہیے، ہمیں آپ کا خوف، آپ کا ڈر لاحق ہے۔ اس بات اور خوف کے ساتھ، اس بات کے رنج کے ساتھ
خوف اور طمع اور لالچ لیے بیٹھے ہیں، رب العالمین کی خشیت کی جو دھاک ہے اپنے سینے پر بٹھائے بیٹھے ہیں، اپنے دلوں پر جو ہے وہ بڑے پشیمان ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ خشیت، رب العالمین کا خوف، رب العالمین کی جو ذات، اس کا ڈر اس قدر ہونا چاہیے کہ انسان زندگی کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک معاملے میں رب العالمین کی ذات کا خوف اپنے اندر محسوس کرے۔ اس بات کا، ہر بات کا انسان کو جواب دینا ہے، اس بات کے نظریے کو ہر وقت ذہن میں محفوظ رکھیے۔ جبکہ آج کا مسلمان وہ تو اپنی زبان پر قابو نہیں پا سکتا، اپنی زبان کے جو ہولناکیاں ہیں، زبان کی سبب جو تباہیاں ہیں ان کو ہی سمیٹ نہیں پا رہا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے ہیں، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس زبان کے ذریعے سے آج کا مسلمان بڑا ہی اس کا بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انسان زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، وہ رب العالمین کو اس قدر محبوب ہوتا ہے کہ انسان اس جملے کی بدولت جنت کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور انسان اگر زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دے جو رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے تو انسان کو جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ انسان اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے اس زبان کے ذریعے سے ہلاکتوں کا سامنا کرنا ہے یا کامیابیاں سمیٹنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، صاف صاف کھری کھری بات کرنی ہے۔ اگر تم سیدھی بات کرو گے، قولا سدیدا، تیر جیسی سیدھی بات جو آغاز سے لے کے انتہا تک سیدھی بات ہو، قولا سدیدا پر عمل کرو گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کس قدر بڑا انعام ہے، انسان کو معافی بھی مل جائے، اس کی زندگی کے سارے معاملات درست بھی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، بات سیدھی کرنی ہے، صاف کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یا تو وہ اچھی بات کرتا ہے اور یا خاموش رہتا ہے۔ بے دریغ زبان کا استعمال، زبان کا بے جا استعمال، زبان کی سبب اپنے آپ کو ہلاکتوں میں داخل کرنا، یہ مسلمان کی، مومن کی نشانی نہیں ہے، ایک احمق کی نشانی ہو سکتی ہے۔ انسان اس بات کی خشیت اپنے ذہن میں رکھے، اس بات کا خوف اپنے ذہن میں رکھے کہ میں نے ایک ایک بات کا رب العالمین کو جواب دینا ہے۔ رب العالمین کے سامنے انسان سر و سجود رہے، ہر بات کے ساتھ، ہر نظریے کے ساتھ، اپنے ہر عمل کے ساتھ اپنی توبہ کو مضبوط رکھے۔ انسان اگر خشیت کے ساتھ، دل کے پختہ ارادے کے ساتھ، ڈر اور خوف کے ساتھ، رجا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ رب العالمین مجھے معاف فرما دیں گے، اس زبان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ انسان اتنا سا عمل کر لے، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کا سوال کرے،
ایسی توبہ جو پکی سچی توبۃ نصوحا ہو. رب العالمین فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات. رب العالمین تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے, تمہیں جنتوں میں باغات میں داخل کر دیں گے. انسان خشیت پکڑے, انسان رب العالمین کا خوف پکڑے, انسان اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پر عمل کرے, اتق اللہ حیث ما کنت. یاد رکھو اللہ سے ہر جگہ ڈرنا ہے, ہر مقام پہ ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء. یاد رکھو اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ تو علماء ہیں, وہ عالم ربانی ہے, وہ دین کے ساتھ خالص اسلام اور شریعت کی پاسداری کرنے والے ہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, حقیقی معنوں میں جن پہ لرزہ طاری ہوتا ہے, جو عذاب الہی سے بخوبی واقف ہیں, جن کو پتہ ہے کہ رب العالمین کی پکڑ کیسی سخت ہے. رب العالمین نے جو عذاب نازل کیے قوم ثمود پہ, قوم عاد پہ, جناب شعیب علیہ السلام کے, جناب صالح علیہ السلام کی قوموں پر, بقیہ قوم پر رب العالمین کی کیسی کیسی پکڑ آئی ہے. انسان اگر سوچے تو حقیقی معنوں میں علماء سے بخوبی واقف ہیں. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ رب العالمین سے بہت ڈرتے ہیں. انسان عامی مسلمان عامت الناس شریعت کا مطالعہ کرے تو وہ بھی رب العالمین سے کیسے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے. لیکن افسوس اس مقام کا ہے, افسوس اس بات کا ہے, رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ سے ویسے نہیں, اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اس ذات کا قدر کرنے کا حق تھا. آج کا مسلمان اللہ سے ویسے ڈرتا نہیں جیسے اس ذات سے ڈرنے کا حق تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کو لوگوں کا خوف لاحق ہوتا ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوتا. لوگوں سے ڈر کے عمل کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کے اعمال نہ آ جائے. انسان اس بات سے تو بڑا ڈرتا ہے. آج کا مسلمان اس بات کا بڑا خوف رکھتا ہے کہ کہیں میرے اعمال لوگوں کے سامنے آیا نہ ہو جائے, میرا پردہ فاش نہ ہو جائے. لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈرنا ہے. یاد رکھیے جو انسان کا اللہ سے ڈرنا ہے, انسان کا رب العالمین کے ساتھ خالص ہونا ہے, اس کا انعام یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ جو انسان کی نیکی ہوگی رب العالمین سے ڈرنے والی, جیسے اس ذات سے ڈرنے کا حق ہے, اس کی برائیوں کو لے جائے, اس کی برائیاں ختم ہو جائیں گی, اس کی جو نیکی ہے وہ اس پہ غالب آ جائے گی, اس کی نیکیاں اس کی زندگی میں بہار لے آئیں گی, اس کے لیے کامیابی کا جو ایک پیغام ثابت ہو جائیں گی. اگر انسان اتنی سی بات پر عمل کر لے اتق اللہ حیث ما کنت, میں نے جہاں کہیں بھی ہونا ہے میں نے اللہ سے ڈرنا ہے, اور صرف گناہ کرتے ہی اللہ سے نہیں ڈرنا. اولاد میں کچھ تقسیم کرنا ہے تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے کہ میں نے بیٹے کو ترجیح دینی ہے یا بیٹی کو ترجیح دینی ہے, میں نے فلاں بیٹے کے لیے یہ چیزیں یہ سہولتیں میسر کی ہیں, میں نے اپنی باقی اولاد کے لیے بھی برابر کا ہاتھ رکھنا ہے, میں نے اپنی بیویوں کے درمیان بھی برابری کا اور رواداری کا سلوک رکھنا ہے. ہر جگہ ہر مقام پہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. اگر کوئی انسان راہ چلتے اس کو کوئی نوٹ مل جاتا ہے, کرنسی مل جاتی ہے, کسی کی گمشدہ چیز مل جاتی ہے, اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, وہ نوٹ اٹھائے جیب میں ڈال لے, وہ سونے کی بالی اٹھائے جیب میں ڈال لے, اس کے ذہن میں ہے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. شریعت کہتی ہے 1 سال تک اعلان کرے کہ یہ کس کی ہے, مجھ سے وصول کر لو, جو نشانی بتلائے جس کی ثابت ہو اس کو دے دو. 1 سال تک اگر اس کا حقیقی مالک نہیں ملتا ہے اس کے بعد کیا حکام الگ ہیں. 1 سال تک تم پر اعلان کرنا لازم ہے. لیکن آج کا مسلمان 10 روپے میں مل جائے ان کو بھی دبا لیتا ہے,
اس بات کی چھوٹی سی بات، چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی دولت، چھوٹی سی آسانی کو دیکھ کر اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو فضلی کر لیتا ہے۔ اپنے آپ کے اعمال، انسان اپنی زندگی کے اعمال کو اپنے اوپر اس قدر غالب رکھے کہ رب العالمین کا ڈر، رب العالمین کا خوف، رب العالمین سے جو جنت حاصل کرنی ہے اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ اور جو رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ غیب پر رب العالمین کے ڈر پر رب العالمین سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جس اجر کے بعد رب العالمین فرمائے کہ بہت بڑا اجر ہے، وہ کس قدر بڑا انعام ہوگا، وہ کس قدر بڑا اجر ہوگا۔ انسان اپنی زندگی میں اس عمل کو، اس بات کو اپنا لے کہ میں نے ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے، ہر لحاظ میں، ہر کام میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر کہیں ملازمت کرتا ہے، کہیں تعلیم حاصل کرتا ہے، کہیں پر کوئی نوکری کرتا ہے، وہاں پر مخلوط نظام ہے، عورتیں اور مرد مخلوط ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اس نظریے کے ساتھ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ انسان کہیں پہ ملازمت کرتا ہے، اس کا مالک، اس کا آقا موقع پہ موجود نہیں ہے، وہ انسان چاہے تو سویا رہے، چاہے تو ڈیوٹی کرے، لیکن نہیں، وہ اپنے ڈیوٹی ٹائم پر مکمل وقت دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے جتنی تنخواہ لینی ہے میں نے اتنا کام بھی کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر اگر کوئی بیوی ہے وہ جانتی ہے، اگر کوئی خاتون ہے وہ جانتی ہے کہ میں اس طرح کر کے بے انصافی کے پہلو کو اجاگر کر سکتی ہوں، لیکن وہ نہیں کرتی، اس لیے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور جو اللہ کے خوف سے، جس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، جس کے ہاتھ اٹھ گئے، جس کا دل لرز گیا، وجلت قلوبہم، جس کے دل ڈر گئے، ان کے لیے رب العالمین نے فرمایا اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر رب العالمین کا خوف، رب العالمین کا ڈر، رب العالمین نے جو انسان کے لیے حقیقی کامیابی رکھی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مسجد میں جو طلباء ہیں ان کے لیے کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے، احباب تشریف لے آئیں۔